السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، تہجد میں عشاء کا وقت کب تک رہتا ہے، یعنی تہجد میں کب جو ہے عشاء کا ٹائم ختم ہوتا ہے، ہم کب تک عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا عشاء اور تہجد ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح نماز چاشت جو ہوتی ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو ان دو باتوں پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس سلسلے میں ایک بہن نے کمنٹ بھی کیا، وہ کمنٹ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو پڑھیں۔ انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ عشاء کا وقت تہجد میں کب تک رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے، عشاء کا جو ٹائم ہے نا، عشاء کا ٹائم وہ صبح صادق تک رہتا ہے۔ صبح صادق کا مطلب ہے طلوع فجر، وہ وہی ٹائم ہے جو رمضان مبارک میں سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ جس وقت سحری ختم ہوتی ہے، آپ ان دنوں میں بھی اور کسی اور دنوں میں بھی آپ جو ہے اپنی مسجد سے ایک فوٹو کھینچ کر رکھ لیں، جو جنتری ہوتی ہے، یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ختم سحری یا صبح صادق کب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح صادق کے بعد صبح صادق تک ہی تہجد کا وقت رہتا ہے، صبح صادق تک ہی عشاء کا وقت رہتا ہے، اور صبح صادق تک ہی سحری کا وقت رہتا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیے کہ عشاء کا وقت، تہجد کا وقت اور سحری کا وقت، یہ تینوں جو ہے صبح صادق پہ ختم ہو جاتے ہیں، صبح صادق پہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کو طلوع فجر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ صبح صادق ہو جاتی ہے تو صبح صادق کے ہونے کے بعد ہی فجر کی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ عشاء کی نماز جو ہے وہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لینا چاہیے، یہی بہتر اور افضل ہے۔ آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز اگر کوئی پڑھے گا تو پھر وہ مکروہ ہوگی، اس کو فقہائے کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تہجد کے ساتھ اگر عشاء کی نماز کوئی پڑھے گا تو عشاء کی نماز جو ہے وہ مکروہ ہوگی۔ البتہ وتر پڑھنا بہتر ہے، یہ حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔ عشاء کی نماز جو ہے وہ وقت پہ پڑھ لے، سونے سے پہلے عشاء کا جو وقت ہوتا ہے، اور جو وتر کی نماز ہے، جو 3 رکعت وتر ہوتے ہیں، وہ اگر وہ تہجد کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تہجد میں، تو یہ افضل ہے، اس کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کلیئر ہو گئی کہ عشاء اور تہجد ایک ساتھ پڑھنا یہ مکروہ ہے، عشاء کی نماز مکروہ ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی سفر میں ہے یا کوئی کسی الجھن میں گھرا ہوا ہے کہ اس کو وقت ہی نہیں ملا، یا کوئی سوتا رہ گیا اور اتنا سویا کہ اس کی آنکھ کھل رہی ہے آخر رات میں 2 3 4 بجے قریب جا کے، اور یعنی کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہے، سحری کا وقت یا اسی طرح سے تہجد کا وقت باقی ہے، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، جیسے کوئی سفر میں ہے یا سوتا رہ گیا ہے، کوئی بیمار ہے اور آخری وقت میں آنکھ کھل رہی ہے، تو اس وقت میں اگر وہ عشاء کی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی عشاء کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جو ہے عشاء کا وقت باقی ہے، اور یہ تب تک رہے گا جب تک صبح صادق نہیں ہوگی۔ تو صبح صادق تک ہی تہجد کا وقت رہتا ہے، تو مجبوراً عشاء کی نماز وہاں تک پڑھی جا سکتی ہے، اور عشاء کا وقت صبح صادق تک ختم ہو جاتا ہے، جب تہجد کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے وہی عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کا رہ جاتا ہے کہ مفتی صاحب چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، چاشت کا جو وقت ہے نا، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر، نماز چاشت اور نماز اشراق پڑھنا چاہیے، بہت فضیلت والی نمازیں ہیں۔ تو آپ آسانی سے یہ سمجھیے کہ فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں طلوع شمس، جب طلوع یعنی سورج نکلنا، طلوع شمس کا معنی ہوتا ہے طلوع کا معنی نکلنا، اور شمس کا معنی سورج، طلوع شمس تک فجر کا وقت رہتا ہے، یعنی طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور طلوع شمس کے بعد جیسے طلوع شمس ہوتا ہے تو عام طور سے کہیں اعلان بھی ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے فجر کی نماز نہ پڑھیں، اب سے 20 منٹ کے بعد نماز فجر ادا کریں، فجر کی قضا کریں، اس طرح کے اعلان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ 20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، 15-20 منٹ کا، اس میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے ہی یہ 20 منٹ کا وقت ختم ہوتا ہے تو 20 منٹ کے فوراً بعد ہی اشراق کا وقت اسٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ اشراق کا وقت جو ہے 1.5 گھنٹے تک رہے گا، یعنی 1 گھنٹہ 30 منٹ یہ اشراق کا وقت رہے گا۔ تو 1 گھنٹہ 30 منٹ کے بعد جو ہے وہ چاشت کا وقت اسٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ چاشت کا وقت جو ہے دوپہر تک رہے گا، یعنی زوال تک، دوپہر تک، جو عام طور سے 12 سوا 12 تک تقریباً رہے گا، جس کو زوال بولتے ہیں، یعنی دوپہر تک یہ وقت رہے گا چاشت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو سورج نکلتا ہے
تو سورج نکلنے پر ہر نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے 20 منٹ تک۔ جیسے ہی وہ 20 منٹ ختم ہوں گے فوراً اشراق کا وقت اسٹارٹ ہو جائے گا اور یہ 1.5 گھنٹے تک رہے گا۔ یہ 1.5 گھنٹہ جیسے ہی پورا ہوگا 1.5 گھنٹے کے فوراً بعد جو ہے چاشت کا وقت اسٹارٹ ہو جائے گا اور یہ دوپہر تک رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔